حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 10 دن کے بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک بار سورج چمکا اور پھر کبھی نہیں، ایسا رسول جو نہ جن ہو، نہ فرشتہ، نہ انسان اور نہ درندہ، ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کروائی ہو، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی باعث رحمت ہے۔ وفات سے 3 دن پہلے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سہارے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی درد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی دوران مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ فرق ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ اس نے ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کوئی نہیں سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔
جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے باتیں کیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی باتیں کیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ اور پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک عرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ کو اس نے اسلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان تھے، چنانچہ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، مظہریہ جواب سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ رابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے بتا دی ہے۔ رابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ رابی نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا۔ وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا اور اس کی نبوت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور حج بیت اللہ کرے گا۔ اے لوگو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر، اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے، مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کر۔ تو پھر تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں آن پہنچا ہے۔ جب عرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب چھلک پڑا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کو اس واقعہ کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ مظہر نے کہا اے علی، وہ کون سا نر ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ ایسا رسول جو نہ جن سے ہو نہ انسان سے ہو نہ فرشتوں سے، نیز چوپائے اور درندوں سے بھی نہ ہو؟ ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کروائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا، ایسا پتھر جس نے زندگی کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے، لاشیں کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وہ نر جس کی ولادت کے بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسان، فرشتوں، چوپائیوں اور درندوں میں سے نہیں، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 دن اپنے پیٹ میں رکھا اور سمندر کے اطراف میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا وہ چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں اسے ہلاک ایک ستون پر چڑھتی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، ورنہ اللہ پاک کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر کبھی نہیں کھایا اور قیامت تک نہ کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بس سلامتی سے گزر جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہے، اور وہ متحرک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہے، شے مومن ہے اور لاشیں کافر ہیں۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔
مظہر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دینے لگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔